نغمائے توحید سے غیر اللہ کہا جاتا ہے تو غیر اللہ سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے۔ بشر میں بشریت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے انتہائی پیارے ہیں، کائنات میں سب سے عظیم مخلوق ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ آپ ریاست میں جہاں آپ رہ رہے ہیں اسلامی نظام نہیں ہے، اس کا سوال آپ سے شاید نہ ہو، جس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ ہے اس سے ہو، لیکن آپ کے گھر کی چار دیواری جس کے بادشاہ آپ ہیں، کچھ لوگ کافر، ظالم، فاجر اور دنیا جہان کی گالیاں دیتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں۔ یزید کو کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ وہ حسین کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھا، لیکن مسلمان تھا، کافر نہیں تھا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سائل کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا پڑھا یا لکھا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا، لکھنا، پڑھنا انسان کی عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو اسی لفظ سے پکارا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ حیات تھے، سامنے موجود تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے۔ اگر اسی عقیدے سے آج بھی کوئی پکارے یا رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری مدد کرنے پہ قادر ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کے اللہ کی جنت میں جا چکے ہیں، آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ بن چکی ہے، دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ اب لکھتے ہوئے کوئی حدیث آئے اور یا رسول اللہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، حدیث پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئیں تو پڑھے جائیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کے طور پہ پکار ہو، مانگنا ہو، التجائیں ہوں، تو وہ حق ہے خالص اللہ کا، وہ اللہ کو ہی پکارا جائے گا۔ اصل میں پکار، دعا یہ عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پکارنا ہی عبادت ہے۔ کوئی یا اللہ مدد کہتا ہے تو وہ اللہ کو پکار کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر کوئی اسی عقیدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، مدد کرتے ہیں، قادر ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنا رہا ہے۔
لفظ غیر آیا تو تھوڑی سی وضاحت اس پہ بھی کر دوں. کچھ لوگ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے غیر نہیں. جب غیر اللہ کہا جاتا ہے تو غیر اللہ سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے. ملائکہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے. بشر اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے. بشر میں بشریت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ اللہ کے انتہائی پیارے ہیں، کائنات میں سب سے عظیم مخلوق ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے. تو جب وہ اللہ نہیں تو اللہ کا غیر ہوا. یہاں غیر سے مراد پنجابی والا غیر نے بھی یہ آپ دینے دے غیر نے. یہاں غیر سے مراد جو اللہ کی ذات سے جدا کوئی اور چیز ہے جو اللہ نہیں ہے، جسے اللہ نہیں کہا جائے گا وہ غیر اللہ کہا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عبادت، بطور پکار، ان الفاظ کے ساتھ پکارنا، مدد مانگنا، یہ شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے. قرآن حکیم اس کا درس نہیں دیتا. کیا اللہ مالک کو مولا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. مولا بمعنی مالک جب بھی استعمال ہوگا تو وہ صرف ایک اللہ کے لیے استعمال ہوگا. ابراہیم علیہ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے. نعم المولا ونعم النصیر. جس کا اللہ مولا بن جائے اسے کسی اور سے کیا ڈر، اسے کسی اور کی کیا حاجت. تو مالک یہ لفظ جب بھی استعمال مولا کا معنی مالک میں استعمال ہوگا تو یہ خالص اللہ کے لیے ہوگا. مولا بمعنی دوست بھی استعمال ہوتا ہے. سیدنا علی ہمارے مولا ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں. یہاں مولا بمعنی مالک نہیں ہے، محبوب ہے، دوست ہے، محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں لفظ مولا کا بمعنی مالک استعمال ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک بھی اللہ ہے، سیدنا علی کا مالک بھی اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کچھ لوگ علیہ السلام کہتے ہیں. صحابہ کے لیے جو لقب ہے وہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ لقب استعمال ہوا ہے تو سیدنا علی کو بھی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لقب سے ہی پکارا جائے. یہی دعا کے طور پہ الفاظ کہے جائیں گے. بینک سے پیسہ لینا اور گاڑی قسطوں پہ لینا، کیا دونوں طریقے سود ہیں؟ آپ نے بینک سے پیسہ لیا، ریٹرن بھی پیسہ ہی کیا، ₹1,00,000 لیا، 1,10,000 واپس کیے، سود ہے، کوئی شک نہیں اس میں. آپ نے بینک سے گاڑی لی، پیسہ دے کے گاڑی لی، قسطوں پہ لی، قسط آپ نے ڈن کر لی، طے کر لی کہ ہر مہینے میں نے 1,000 ریال مثال کے طور پہ، 1,000 روپیہ مثال کے طور پہ ادا کرنا ہے. ایک مہینے آپ کی قسط شارٹ ہو گئی، آپ پیمنٹ نہیں کر سکے تو اب بینک آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے چونکہ اس مہینے آپ نے مجھے جو پیسے دینے تھے وہ نہیں دیے تو آپ پر جرمانہ ہے. آپ 5%، 10%، 2% جو بینک کی طریقہ کار ہے آپ کو اضافی دینا ہوگا. تو آپ نے جو پیسہ دینا ان سے طے کیا تھا، اب وہ آپ سے اس پیسے پر زیادہ پیسہ مانگ رہا ہے، یہی سود ہے. ہاں اگر جو قسط آپ سے ڈن ہوئی ہے وہ آپ 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے نہیں دے سکے، بینک آپ سے گاڑی اٹھا کے لے جاتا ہے. لیکن جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو اتنی ہی کرنی ہے جتنی ڈن ہوئی ہے. تو جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ درست ہے. نجدی کے حوالے سے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ حدیث کے مطابق تو نجد کوفہ کے لیے، عراق کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن بعض لوگ اس کو ریاض کو نجد کہتے ہیں اور اہل توحید کو نجدی کہتے ہیں. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا، نجدی کون؟ پروفیسر ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ کی ایک تقریر ہے، ircpk.com ہماری ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر موجود ہے، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اس کو سن لیجئے. تفصیل سے یہ مسئلہ وہاں پر
شیخ ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے. دعا کیجئے اللہ شیخ ابراہیم کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ان کو فالج کا اٹیک ہوا، بیمار ہیں. اپنی دعاؤں میں اپنے علماء کو یاد رکھا کریں جو دن رات آپ کے لیے دین اسلام کے مسائل کو انتہائی آسان آپ کے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے. اور یہاں نجد سے مراد، اللہ نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کریں گے. یہاں نجد سے مراد عراق کوفے کا وہ نجد ہے جو فتنوں کی آماج گاہ رہا ہے اور اب بھی وہی فتنوں کا گڑھ ہے. یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کسی بھائی کا. میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر ایک جماعت ہو رہی تھی جو مغرب کی نماز تھی، مجھے قصر کرنی تھی تو میں نے 2 رکعت پڑھ کر اپنی نماز پوری کی اور سلام پھیر دیا. بھائی مغرب کی نماز میں تو قصر ہے ہی نہیں. قصر تو 4 رکعت والی نماز میں ہے. 3 رکعت کا قصر کرو گے تو 1.5 رکعت ہے، رکوع تو پڑھنا پڑے گا. تو مغرب کی نماز میں فرض پورے ہیں، فجر کی نماز میں فرض پورے ہیں، ظہر، عصر اور عشاء. اگر ماجرا یہ ہے کہ وہ مغرب پڑھنے والا آیا اور آگے عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو اگر تو اسے معلوم ہے کہ یہ عشاء کی نماز کھڑی ہے تو پھر افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے وہ نماز پڑھ لیں جس کا وقت ہو چکا ہے اور جماعت کھڑی ہے، تو عشاء کی نماز کو پہلے ادا کریں اور پھر بعد میں جو آپ کی مغرب کی نماز رہے گی اس کو پورا کر لیں. کیا عورتوں کے اجتماع میں دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ قرآن کا درس ہوتا ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے. اجتماعی دعا نماز کے بعد یا دروس کے بعد ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ اجتماعی دعا کرنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم میں نہیں ہے. کسی بھائی نے ڈیمانڈ کر دی کہ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آفت ہے، کوئی پریشانی ہے، کہیں قحط سالی ہے، تو وہ دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو نماز کا حصہ بنا لینا یا اپنی مجالس کا حصہ بنا لینا کہ ہمارا درس اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہاتھ اٹھا کر سارے آمین کہیں اور امام صاحب دعا مانگتے رہیں، تو یہ طریقہ کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم میں نہیں ہے. مجلس کے اختتام کا جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہی دعا پڑھ کر مجلس کا اختتام کرنا چاہیے. اذان کے الفاظ جب انسان سنے تو سننے والا اس کو کس طرح دہرائے؟ وہ مؤذن کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ کہے جو مؤذن نے کہے ہیں. ہاں جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، پھر جواب میں کیا کہا جائے گا؟ جی لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی سائل نے پوچھا ہے کہ والدہ بیمار ہیں اور بستر پر ہیں اور ان کی طہارت وغیرہ میں اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہوں؟ بہتر ہے کہ عورت کی طہارت عورت ہی کرے. عورت کی طہارت تو آپ کی وائف یا آپ کی بہن یا گھر میں کوئی خادمہ اپنی والدہ کے لیے اس کا انتظام کرے اور وہ ان کی طہارت کروائے، وہ ان کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے. عمرہ کرنے کے بعد لوگ ہلکے پھلکے بال کاٹ لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آپ کا حکم کیا ہے کہ یا تو پورے بالوں کو صاف کروا لیا جائے، ٹنڈ کروا لی جائے، یا پورے سر کے بالوں کو چھوٹا کروا لیا جائے. وہ جو 1 ریال والے وہیں کھڑے ہوتے ہیں نا کونے میں کینچی لے کے، ریال دے دیں تو 20 ریال سے بچ جائے، 2 ادھر سے کاٹ دیے، 2 ادھر سے کاٹ دیے، 4 کونوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، آپ کا کام ہو گیا. آپ کا کام نہیں ہوا، غریبوں کا کام ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو دم دینا پڑے گا، جو مکے کے فقراء کھائیں گے آپ کو دعا دیں گے. بال کٹوانا ضروری ہے کہ آپ یا تو پورا سر صاف کروائیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروائیں. سعودی عرب کی مسجدوں میں اکثر امام صفوں کو درست نہیں کرتے. امام بیچارے کہہ کے تھک جاتے ہیں، الفاظ لگا لگا کے، آواز لگا لگا کے، دونوں طرف دیکھ کے کہتے ہیں. کوئی نہ سیدھا کرے تو اس کا قصور ہے، امام صاحب کا تو نہیں. ایک بھائی نے سوال کیا کہ وہ بیمار ہے اور پیشاب کے قطرے اس کے گرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی بیماری کا علاج کروائے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لے. اور جو اس بیماری کا شکار ہے وہ ہر نماز کے لیے طہارت کرے، وضو کرے. چونکہ بیمار ہے اللہ رحمت فرمائے گا، ہر نماز کے لیے ایک ہی وضو کافی ہے. لیکن وہ کوئی چیز
انڈر گارمنٹس میں سے یوز کرے. کوئی کپڑا جیسے وہ زخموں پہ لگانے والی پٹی ہوتی ہے وہ پٹی ہلکی سی اپنے عضو پہ باندھ لے اور جب بھی نماز کا ٹائم ہو تو اس کو پاک کر کے دھو کے دوبارہ استعمال کر لے اور ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے، انشاءاللہ کافی رہے گا. یہاں کا لباس ہندوستان میں پہننا جائز ہے یا نہیں؟ شہرت کے لباس سے بچنا چاہیے. ایسا لباس جو شہرت کا ذریعہ بنے اس لباس سے بچنا چاہیے. لباس میں اسلام نے آزادی دی ہے کہ آپ جو چاہے پہن لیں، جو چاہے پہن لیں. شرط ہے کہ آپ کا جسم پورا چھپ جائے، آپ کا جسم ظاہر نہ ہو. شلوار پہنے، قمیض پہنے، کرتا پہنے، تہمت پہنے، ثوب پہنے، جو مرضی پہنے، جسم آپ کا چھپا ہوا ہونا چاہیے. جو لباس کا مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے. پینٹ بھی کوئی پہنتا ہے تو بیگی پینٹ جو کھلی پینٹ ہوتی ہے، رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے آپ کا جسم بالکل پچھلے نمازیوں کے لیے انچ کے حساب سے ظاہر نہ ہو. شرٹ بھی پہننی ہے تو وہ آپ لمبی شرٹ پہنیں جو آپ کی پینٹ سے باہر ہو، آپ کی رانوں تک آتی ہو، تاکہ جب آپ سجدے میں جائیں تو شرمگاہ پیچھے سے، کمر پیچھے سے نہ کھلے. تو اس طرح کا کوئی بھی لباس پہنے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو لباس بھی پہنیں وہ لباس کے لیے لازم ہے کہ آپ کا جسم چھپانے والا لباس. اس لیے ایسے لباس سے بچے جو لباس شہرت کا ذریعہ بنتا ہو. سورۃ بقرہ میں اللہ مالک کا فرمان ہے کہ حرام کر دیا ہم نے خون، مردہ جانور اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. اس میں اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کیا معنی ہے؟ ایک تو بالکل واضح ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے علاوہ وہ جانور کسی بت کے نام پہ، کسی درگاہ کے نام پہ، کسی ڈھیری کے نام پہ ذبح ہو. اور ایک یہ معنی بھی ہے کہ بھلے اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر ہی ذبح کیا گیا ہو، لیکن وہ مشہور ہے غیر اللہ کی نظر کا کہ یہ بکرا ہم نے بابا جی کی نیاز دینی ہے، یہ بکرا ہم نے پیر جی کی نظر میں دینا ہے، یہ فلاں 11ویں والے سرکار کی نظر ہے، یہ فلاں پیر صاحب کی نظر ہے، یہ فلاں درگاہ کی نظر ہے، یہ فلاں عرس کے لیے ہم نے پالا ہوا ہے. اب وہ بکرا اگرچہ ذبح ہوتے ہوئے بسم اللہ کے نام سے ہی ہو، وہ مشہور کس نام پہ ہو چکا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ. تو جس طرح اس آیت میں باقی چیزیں حرام کی گئی، اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز کو بھی حرام کیا گیا. کیا اسلامی نظام کا قائم نہ ہونا مسلمانوں کی ذلت کا سبب نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. اسلامی نظام کا قائم نہ ہونا مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے ہے. سب سے بڑا سبب ایک اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچاننا ہے. شرک اکبر ذلت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے. جب انسان شرک اکبر کرتا ہے وہ ذلت کی دلدل میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، بربادی کے راستے کا راہی بن جاتا ہے. اور پھر اسی طرح مختلف اسباب ہیں جو انسان کو ذلت کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس کے اندر ایک یہ سبب بھی ہے کہ انسان اللہ کی شریعت کو لاگو نہیں کرتا، نافذ نہیں کرتا. یہاں پر بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ جی وہ چونکہ ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے تو اسی لیے میرے گھر کے اندر بھی 24 گھنٹے فلمیں چلتی ہیں. ملک میں نہیں ہے نا جی. وہ جی بچوں کو اگر ٹی وی دیکھنے سے، ڈش اینٹینے دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، گانے سننے سے منع کریں گے تو وہ پڑوسی کے گھر جائیں گے. تو ہم نے اس لیے نا ڈش اینٹینا اپنی چھت پہ لگوایا ہوا ہے تاکہ بچہ پڑوسی کے گھر میں نہ جائے. کل کو بچہ شراب پینے پڑوسی کے گھر میں جائے گا تو ماشاءاللہ پھر آرڈر کر کے اپنے ہی فریج میں بوتلیں رکھ لو گے نا کہ بچہ پڑوسیوں کے گھر مانگنے جاتا ہے. وہ زنا کرنے کے لیے کہیں اور جائے گا تو 2-4 کنجریاں لا کے اپنی کوٹھے پہ رکھ لو گے بھی پتر باہر نہ جائے کر، ایتھے ہی منہ کاڑا کر لے اگر تیرا ابا جو زندہ ہے تینوں کی فکر ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے. اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کے ملک میں، آپ کی ریاست میں جہاں آپ رہ رہے ہیں اسلامی نظام نہیں ہے، اس کا سوال آپ سے شاید نہ ہو. جس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ ہے اس سے ہو. لیکن آپ کے گھر کی 4 دیواری جس کے بادشاہ آپ ہیں، آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد آپ کی رعایا ہے، اگر یہاں پہ اسلام نافذ نہ ہوا تو اس کا سوال کس سے ہوگا؟ جی یہ آپ سے ہوگا، یہ ملک کے بادشاہ صاحب سے نہیں ہوگا.
یہ آپ سے سوال ہوگا کہ پورے ضلع کا، پورے ڈسٹرکٹ کا، پورے صوبے کا، پورے ملک کا میں تجھ سے نہیں پوچھتا کہ تیرا اختیار نہیں تھا. ہر کسی سے اس کے دائرہ اختیار کے بارے میں سوال ہونا نا. بادشاہ سے اس کی پوری اسٹیٹ کے بارے میں سوال ہوگا، گورنر سے اس کے صوبے کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن کیا مجھ سے میرے گھر کا سوال نہیں ہوگا؟ جہاں میری بیوی بچے، میری اولاد، وہاں کس کا جھنڈا قائم تھا، شیطان کا یا رحمان کا؟ اگر میں یہ بہانہ بناؤں چونکہ پورے ملک میں اسلام نہیں ہے، ہر جگہ پہ گندی فلمیں چل رہی ہیں، تو میں نے کہا چلو پتر تسی بھی مزے کر لو، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، تو مجھے کم از کم اپنا جواب دینا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن نے بڑا پیارا اصول بیان کیا، اپنی جان کو آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. بھاڑ میں جائے پورا ملک، جو ہوتا ہے اس کا ذمہ دار اس کو جواب دہ ہوگا اس کا. میں اپنی جان کا تو جواب دہ ہوں. میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا اگر میری بیوی بے پردہ گھومتی ہے، میرے بچے بے نماز ہیں؟ اس کا جواب دے تو میں ہوں. میں سب سے پہلے جا کے صف اول میں کھڑا ہو رہا ہوں اور بیٹا سورج چڑھے تک سو رہا ہے، اس کا جواب دے تو میں ہوں. بیوی سالن میں مرچ مسالہ تیز کر دے تو ڈانٹ سنتی ہے، مار کھاتی ہے، لیکن اس سے کبھی ہفتہ گزر جاتا ہے، خاوند کو اتنی توفیق نہیں کہ اسے پوچھ لے 5 ٹائم کی نماز بھی ہے یا نہیں. آپ اور میں اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اور میں اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، آپ اور میں اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں. یہ گھر چھوٹا سا ایک ریاست ہے جس کا ہیڈ میں ہوں. اس کا سوال مولا نے مجھ سے کرنا ہے. شوگر کے مریض کے لیے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر روزہ رکھنے سے اس کی شوگر لو ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو روزہ رکھوا دے، اس کا خرچہ کسی اور کو دے دے. بغیر تصریح کے حج ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ مسلمان حکمران کی مخالفت اور نافرمانی کا گناہ باقی رہے گا. مسلمان حاکم جو قانون بناتا ہے وہ آپ کے اور میرے فائدے کے لیے بناتا ہے، اور اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، وہاں پہ اولو الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا. تو مسلمان حاکم کی اطاعت کیجیے، چور دروازے نہ تلاش کیجیے. اور خاص طور پہ جب اتنا بڑا خطرہ بھی ہو کہ اگر کوئی غیر قانونی حج کرتے ہوئے پکڑا گیا تو وہیں سے اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو آپ اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے اتنی دیر سے دور سے آئے ہو سفر کر کے، تو اللہ جب آپ کو توفیق دے، موقع دے، جائز راستے سے جا کے حج کیجیے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے اور قانون نہ توڑیے. تصریح کے لیے اتنی رقم نہیں ہے، یہ بات تو نہیں ہے. ابھی تو وزارت حج نے باقاعدہ بہت کم پیسے کا حج، اس کے میسیجز چلے ہیں، آپ اپنی بکنگ وہاں پہ کروائیں. لنک دیا ہے وزارہ نے، 2800 سے شروع ہو رہا ہے، 2800 سے شروع ہو رہا ہے. اس میں آپ 2800 3000 والے میں بکنگ کروا لیں. واللہ اعلم. بھائی پوچھتا ہے کہ بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اپنی دعا میں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ شریعت محمدیہ نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہمارے سامنے ہیں، اس میں اللہ کا حکم یہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارو. قرآن پاک میں کئی جگہ پر لوگوں کے سوالات کا جواب ہے. یسألونک عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ ان کو جواب دیجیے. یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جواب دیجیے. جہاں جہاں بھی لوگوں کے سوالات کا ذکر آیا ہے، اللہ مالک نے جو اسلوب اختیار کیا اپنے کلام میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا. قل، اے نبی کہہ دیجیے، اے نبی جواب دیجیے. ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جہاں اللہ نے قل کو بھی ہٹا کر اپنے بندوں کو خود ڈائریکٹ جواب دیا، اور وہ موقع کون سا ہے؟ اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں.
پچھلے اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے. تو یہاں اللہ مالک خود جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں اپنے بندوں کے انتہائی قریب ہوں. قرآن پاک کی ساری دعائیں پڑھ لیجیے، انبیاء کی دعائیں پڑھ لیجیے. ربنا، اللہم ربنا، یہاں سے دعا کی ابتدا ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، ہمیں معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی، صحابہ نے بھی اسی چیز کو دین بنایا اور سمجھا اور عمل کیا. صحیح بخاری کی روایت بارہا آپ نے سنی ہے، سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ پیارے نبی کے چچا کو لے کر آئے اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے مانگتے تھے تو پانی پلا دیتا تھا. ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں، عباس کو لائے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، اس کی دعا سن کے ہمیں پانی پلا دیں. تو اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ ڈائریکٹ کہتے اللہ واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اسلوب نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نہ فہم صحابہ سے ثابت ہے. کیا یزید کو صحیح کہنا چاہیے؟ انڈیا میں تو اسے گستاخ رسول کہا جاتا ہے. اگر یہاں سے مراد یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ اور یزید کو مقابلے کے طور پہ کچھ ظالم پیش کرتے ہیں اور پھر یزید کو برحق کہتے ہیں، یزید کو سیدنا حسین سے بہتر یا فوقیت دینے کی کوئی بات کرتا ہے، ایسا کرنے والا مجرم ہے، ظالم ہے. کروڑ یزید ہوں، حسین کے پاؤں کی جوتی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی کروڑ یزید نہیں ہو سکتے. حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ میرے نبی کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ جنہوں نے نبوت کی زبان چوسی، وہ جس کو ملنے کے لیے اللہ کے نبی چل کر آیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہ، کہا آؤ چلیں، کہا چلے، اور جب بقی قبرستان سے گزرے تو مجھے احساس ہو گیا نبی اپنے نواسے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اور فاطمۃ الزہرا کے گھر پہنچے، سیدنا حسن کا پوچھا، سیدنا حسین کا پوچھا، اپنے چھوٹے نواسوں کا پوچھا. اتنی دیر میں واپس آ گئے، وہ تیار نہیں تھے. سیدہ نے ان کو نہلا دہلا کر تیار کر کے سرداروں کو بھیجا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، سیدنا حسن دور سے دوڑتے آ رہے ہیں. پیارے نبی نے ان کو دیکھا اور اپنی باہیں کھول دی. حسن دوڑتے ہوئے آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چپک گئے. آپ اپنے نواسے کو چومنے لگ گئے. یہ آپ کا پیار تھا حسن کے ساتھ، یہی پیار تھا حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہما. یزید کا مقابلہ سیدنا حسین سے کرنا ظلم ہے، جرم ہے. اس کے دل میں اہل بیت کی قدر نہیں ہے جو یہ جرم کرتا ہے. نہ یزید کی ماں حسین کی ماں کے مقابلے پر آ سکتی ہے، نہ یزید کے بابا حسین کے بابا کی شان پا سکتے ہیں، نہ یزید کے نانا حسین کے نانے کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ یزید کی نانی حسین کی نانی کے برابر ہو سکتی ہے. ہاں یزید کو کچھ لوگ کافر، ظالم، فاجر اور دنیا جہان کی گالیاں دیتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں. یزید کو کافر کہنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اور جو یزید کو کافر کہتے ہیں، ہمیں یزید کو کافر کہنے پہ اس لیے ان سے شکوہ نہیں ہے کہ ان ظالموں نے تو ابو بکر، عمر، عثمان کو بھی کافر کہا ہے.
ساری رافضیت اکٹھی ہو جائے تو یزید کے برابر بھی نہیں ہو سکتی کہ یزید مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. وہ حسین کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھا، لیکن مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. ہزار خرابیاں اس میں ہوں، ہزار برائیاں یزید میں ہوں، کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا. اور جو آج یزید کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آنکھیں کھولو اہل سنت. ہمیں یزید کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے پہ اس لیے تعجب نہیں ہوتا کہ ان ظالموں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو نہیں چھوڑا، میرے پیارے حبیب کے کسی صحابی کو نہیں چھوڑا، بلکہ کہا ارتد الناس بعد النبی الا اربع. نبی کی وفات کے ساتھ ہی سارے صحابہ دوبارہ کافر ہو گئے تھے سوائے 4 کے. یزید کو بمقابلہ حسین پیش نہیں کیا جائے گا. حسین سردار ہیں نوجوانوں کے، اہل جنت کے نوجوانوں کے. حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھے پہ سواری کیا کرتے تھے. حسین وہ ہیں جو مصطفیٰ کی پشت پہ سواری کیا کرتے تھے. حسین وہ ہیں جن کے رونے سے نبی پریشان ہوا کرتے تھے. رضی اللہ عنہ وارضا. حج کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کون سا حج افضل ہے؟ حج تمتع، جس میں آپ جائیں اور پہلے عمرہ کریں اور عمرے سے حلال ہو کر پھر 8 تاریخ کو اپنی رہائش سے حج کا احرام باندھیں، یہ حج افضل ہے. اللہ بخش، اللہ وسایا، اللہ دیتا وغیرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، صحیح ہے یہ نام. اللہ ہی بخشنے والا ہے. معنی اس کا اللہ بخش، اللہ بخشنے والا، جسے اللہ نے جسے بخشا، اللہ نے جسے بسایا، زندگی دی، اللہ نے عطا کیا. لیکن یہ نام رکھ کے کوئی یہاں آئے گا تو اس کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ یہاں پہلا نام جو ہوتا ہے وہ آدمی کا نام ہوتا ہے. اب ان کو تو اللہ بخش کی سمجھ نہیں آئے گی. یہاں تو پہلا نام بندے کا، دوسرا نام اس کے باپ کا. لیکن اس نام کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کے مقابلے میں اگر علی بخش، ولی بخش، امام بخش، نبی بخش، پیر بخش ہوگا یہ شرک ہے. پیر دیتا ہوگا یہ شرک ہے. پیر دیتا بھی نام ہوتا ہے یا نہیں؟ دینے والا کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا. چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے بیٹے دے دے، چاہے ملا جلا کر دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے. یہ سب اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ بخش صحیح ہے، اللہ وسایا صحیح ہے، اللہ دیتا صحیح ہے. پیر بخش شرک ہے، پیر دیتا شرک ہے، پیر وسایا شرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کو غیر کی طرف منسوب کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب پہنچیں اور حاضری دیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے انسان کھڑا ہو اور وہاں درود پڑھے، اور جائز ہے وہاں پر یہ الفاظ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ پیارے حبیب اپنی قبر میں اخروی زندگی کے ساتھ، میرے لفظ کو یاد رکھنا، برزخی زندگی کے ساتھ حیات ہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ حیات ہیں. دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو چکی ہے. دنیاوی زندگی کے لحاظ سے آپ زندہ نہیں ہیں، آپ اگلے جہاں میں جا چکے ہیں، اور وہاں آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے. اپنی کمائی میں سے ماں باپ کے حکم کے علاوہ صدقہ کرنا جائز ہے. ماں باپ اجازت نہیں دیتے. اپنی کمائی میں سے سب سے پہلے تو ماں باپ کا حق نکالیے. اگر آپ پر نصاب کو پہنچے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ دیجیے. پھر ماں باپ پر جو خرچ کرنا آپ کی ذمے ہے وہ نکالیے، خرچ کیجیے. پھر بھی آپ کے پاس مال بچتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے فی سبیل اللہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے، اس کے لیے کوئی ذکر بتا دیں، کوئی دعا یاد کروا دیں. سب سے پہلے تو کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں. اللہ رزق کے خزانوں کو کھول دیتا. چلتے پھرتے اپنی زبان کو عادی بنائیں. اس زبان سے بجائے گانے اور سیٹیاں اور الٹی سیدھی باتیں نکلنے کے اللہ کا ذکر. ایک حدیث میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے. ایک شخص مسلمان ہوا، تین مسلمان اکٹھے ہوئے. ایک شخص مسلمان ہوا، اللہ کے راستے میں آیا، شہید ہو گیا. کافی عرصے کے بعد دوسرا مسلمان فوت ہو گیا، تبھی موت واقع ہوئی. تیسرے مسلمان کو خواب آیا کہ وہ جو بعد میں مرا تھا
وہ شہید سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے. تو اس نے اپنا سوال کیا، خواب کی تعبیر پوچھی کہ یہ کیا؟ تو اسے جواب ملا کہ وہ جو شہید ہو گیا، ٹھیک ہے اس کے عمل تو ختم ہو گئے نا، شہید ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی. یہ جو اس کے کئی سال کے بعد فوت ہوا ہے، اس کو جتنی لمبی زندگی ملی، اس میں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا تھا. وہ تسبیحات، وہ اللہ کا ذکر اس کو شہید سے بھی پہلے جنت کے دروازے پر پہنچا چکی ہے. تو کثرت سے استغفار کریں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک صحابی کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا نماز کا وقت نہیں ہے لیکن تم مسجد میں بیٹھے ہو. کہا اللہ کے نبی ہم اور غم کھا گئے ہیں، قرضوں کے نیچے دب گیا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تو پھر اللہ کے گھر میں ہی پڑا رہتا ہوں. آپ نے کہا ایک دعا سکھاؤں، اس کو پڑھو، اللہ تمہارے ہم غم کو ختم کر دے گا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل. ہم سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، غم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، سستی لاچاری سے تیری پناہ میں آتا ہوں. انسان بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اللہ کی مخلوقات دیکھو گے تو بڑی بڑی مخلوقات نظر آئیں گی. پہاڑ بہت بڑی مخلوق ہے، آسمان، فضائیں، سمندر، ہوائیں، آگ، پانی. پانی کتنا بڑا لشکر ہے، آگ کتنا بڑا لشکر ہے میرے رب کا، جلا کے راکھ کر دیتا ہے چیزوں کو. لیکن آگ سے بھی بڑا لشکر جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی. پانی بجھا دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتا نا، ختم کر دیتا ہے. پانی آگ سے بھی بڑا ہوا. پہاڑ بہت بڑی چیز ہے، کتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، لیکن حضرت انسان پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے. لوہا کتنا سخت ہے، حضرت انسان نے ایسے طریقے بنائے لوہے کو بھی پگھلا لیتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان بھی بڑی طاقتور ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے. ہم غم اللہ کے لشکریوں میں سے ایسا لشکر ہے، بندے پہ یہ مسلط ہو جائے، ٹینشن کسی کو لگ جائے، بندہ کسے جوگا رہندا ہی نہیں. انسان نے فضاؤں کو مسخر کر لیا، جہاز اڑائے پھر رہا ہے اللہ کے حکم سے، پہاڑوں کو کاٹ رہا ہے، لوہے کو موڑ رہا ہے، سمندروں پہ کشتیاں، جہاز دوڑا، سارا کچھ کر لیا. لیکن ایک ہم چھوٹا سا غم بندے کے اوپر سوار ہو جائے، بندہ گیا کام سے. تو معنی یہ کہ ہم کا جو کام ہے وہ اتنی بڑی مخلوق کو بھی زمین پہ بٹھا دیتا ہے. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قرضوں کے نیچے دبنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں. حسن المسلم کے اندر یہ دعا تفصیل سے مل جائے گی، اچھی طرح یاد کر لیں. فجر کے بعد اس کو 7 دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے اپنی زبان پہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ قرضوں سے جان چھڑا دے گا. کیا غوث اعظم دستگیر کے نام پہ جھنڈا یا چادر چڑھانی چاہیے؟ غوث اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا مددگار. سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اللہ کا یہ نام رکھا، اللہ کے ناموں میں تو یہ نام نہیں. ہم کہتے ہیں یہ نام نہیں، ہم نے کہا اللہ کا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد ہمیشہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. سب سے بڑا مددگار اللہ ہے. بندہ تو مدد کا محتاج ہے، سوالی ہے، مددگار نہیں ہے. ہاں ظاہری اسباب میں ما تحت الاسباب اللہ نے جو طاقت انسان کو دی ہے، کسی کو آپ کہیں پانی پلا دو، کسی سے کہیں آپ بھائی میری گاڑی سٹارٹ کر دو، بھائی میری انگلی پکڑ کے مجھے سڑک سے پار لگا دو، کسی بوڑھے کو، اندھے کو، نابینے کو. یہ تحت الاسباب ہے، آپ کو طاقت دی ہے. ما فوق الاسباب کہ بابا جی بغداد میں دفن ہیں اور اب کراچی میں بیٹھ کر یا غوث المدد کے نعرے لگائیں، تو آپ ما فوق الاسباب ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہیں جس کو اللہ نے کوئی طاقت نہیں دی. دستگیر مصیبتوں سے کھینچ کے باہر لانے والا وہ اللہ ہے.
مددگار اللہ ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز، ذبح و قربانی، مال کا صدقہ اس کے نام پہ مشہور کر کے کرنا، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے اور حرام ہے۔ انتقال کے بعد اس کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلانا، ایک تو جو ہمارے ہاں رواج ہے تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں، کل برسی کے حوالے سے، یہ تو سب مولویوں نے ڈرامے بنائے ہیں اپنا پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے۔ اور ویسے انسان صدقہ کر دے، خیرات کر دے اپنے والد کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے لیے دن مخصوص کرنا، اس کے لیے 40واں مخصوص کرنا، اس کے لیے قول مخصوص کرنا، یہ شریعت کے اندر اضافہ ہے جو انسان کو بدعت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ قرآن پاک کی جو عربی زبان ہے اور جو موجودہ عربی زبان ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن پاک کی عربی زبان فصیح عربی ہے، اور یہی فصیح عربی یہاں بولی جاتی ہے اور عامی بھی بولی جاتی ہے، اسپوکن لینگویج جسے کہتے ہیں۔ تو کوئی حرج نہیں، دین سیکھنے کے لیے ہمیں یہ فصیح عربی سیکھنی چاہیے تاکہ قرآن پاک کا ترجمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ بینک والے سود کا پیسہ جب دیتے ہیں تو سود کے پیسے کا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بینک میں سودی اکاؤنٹ رکھنے پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس اکاؤنٹ کو کینسل کرنا چاہیے، توبہ کریں، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ توبہ کے لیے شرط ہے شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس گناہ سے آپ الگ ہو چکے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ 1 سال کا سود لے لیا جی، مجھ سے بڑا ڈر لگتا، اللہ کو توبہ کر لیے تو دسو یہ میں کہ اگلے سال کا انتظار کرنے لیا بھی کدو آئے گا، نہیں، اس بینک کو، اس اکاؤنٹ کو کینسل کر دیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، پیسے مجبوری ہے آپ کی، گھر میں چوری چکاری کا خطرہ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، وہاں 10 سال بھی پڑے رہیں گے تو اتنے ہی رہیں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ مال چونکہ حرام مال ہے، گندا مال ہے، اللہ نام پہ نہیں دے سکتے۔ ہاں کہیں ٹوائلٹ، پبلک ٹوائلٹ بن رہی ہے، واش روم بن رہا ہے، اپنے گھر کی ٹوائلٹ پہ نہیں لگا لینا، کہیں پبلک ٹوائلٹ بن رہی ہے، کہیں واش روم بن رہا ہے، کہیں ہاسپٹل بن رہا ہے، وہاں کی ٹوائلٹ پہ لگا دیں، گندا مال گندی جگہ پہ لگا دیں۔ حج تمتع کا احرام کس تاریخ کو باندھا جائے گا؟ حج کے مہینے کا آغاز ہو جائے تو آپ کبھی بھی جا کر حج تمتع کرنے والا پہلے عمرہ کر لے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر سے 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ لے، یعنی وہ حج کے مہینوں کی ابتدا سے ہی کبھی بھی جا کے حج کا عمرہ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حج تمتع کا عمرہ کرنے والا حدود حرم میں رہے گا، وہاں سے نکلے گا نہیں۔ اگر وہ حدود حرم سے نکل جاتا ہے، ریاض آ گیا، مدینہ چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، تو پھر وہ اس کا نفلی عمرہ ہے، دوبارہ جب داخل ہوگا تو وہ پہلے عمرہ کرے گا اور پھر حج کرے گا، واللہ اعلم۔ یہ وہی مسئلہ ہے جو پہلے بیان ہو چکا، مولا کا، اولیاء اور مولا کا کیا فرق ہے۔ انسان کا والی ہو سکتا ہے، جب معنی بطور مالک کے استعمال ہوگا تو مولا صرف اللہ ہے۔ ہاں نگران، نگہبان، اس میں انسان کسی کا والی، آپ اپنی اولاد کے والی ہیں، آپ کی اولاد چھوٹی ہے، آپ ان کے والی وارث ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کس معنی کے اندر استعمال کر رہے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت اگر کھانے سے لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ دسترخوان پہ، سفرے پہ گر گیا، آپ اٹھائیے، اگر اس پہ کوئی چیز لگی ہے صاف کر لیں اور اسے کھا لیں۔ افریقہ میں قحط، آپ نے کئی ویڈیو دیکھی ہوں گی، قحط سالی کا کیا حال ہے، انسان کانٹے ہو گئے ہیں سوکھ سوکھ کے۔ وہاں رزق کی ایسی بہتات تھی، مالی کا بادشاہ جب حج کے لیے آیا تھا تو اپنے ملک سے چلتے ہوئے وہ راستوں کے فقراء پر سونا بانٹتے ہوئے آیا تھا، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، سونے کی ڈلیاں، سونے کے ٹکڑے دیتا ہوا آیا تھا۔ امارت کا یہ حال تھا۔ عراق کا کیا حال ہے، شام کا کیا حال ہے، وہ لوگ کھانے کو ترستے ہیں۔ کئی بار علماء سے فتویٰ لے چکے ہیں کہ کیا ہمارے لیے حرام جانور بھی حلال ہو گئے ہیں اپنا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے۔ اس رزق کی قدر کیجیے۔ ہمارے ہاں بہت بری عادت کئی کھانے کی مجلسوں میں دیکھنے کو ملی، کھانا کھایا، پلیٹ میں کچھ کھانا بچ گیا، اسی کو پلیٹ کو مارا سفرے کے اوپر، گول کیا اور باہر پھینک دیا۔ کیا آپ کا اللہ قیامت کے دن
ان نعمتوں کا آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، ابو بکر و عمر بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے رضی اللہ عنہما۔ ایک صحابی کو پتہ لگا، انہوں نے ایک بکری ذبح کی، کھانا پکایا، کھجوریں توڑ کے لائے، کھجوریں کھلائی۔ جس بھوک کی شدت نے آپ کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ کے 2 وزیروں کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور اتنی تکلیف کے بعد کھانا نصیب ہوا، وہ کھانا کھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر و عمر، یہ جو ہم نے نعمت کھائی ہے، قیامت کے دن اللہ اس نعمت کا سوال کرے گا۔ اور ہمارے ہاں تو چاول منگوائے، جتنے کھائے گئے، باقی کو وہیں سفرے پہ الٹا، سفرہ اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ کھانا اپنے آگے سے کھائیے، اس ترتیب سے کھائیں کہ بعد میں کسی کو کھانا پڑے تو اس کو برا نہ لگے، ادھر بھی ہاتھ ادھر بھی ہاتھ، ابتدا اپنے پاس سے کھائیں، اور جو بچ جائے اس کو محفوظ کر لے، اگلے ٹائم پہ گرم کر کے کھا لیں۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے، کھانا کھا رہے، سفرہ لگا ہوا، اور جیسے آپ کو پتا ہے سعودیوں کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ پورا بکرا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو شیخ کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے چاول لگ کے ان کے سفرے پہ گر رہے، تو کھانا کھا لیا، تو اس کے بعد شیخ نے وہ چاول چننے شروع کر دیے سفرے سے، دسترخوان سے، اور وہ سارے اٹھا کے کھا لیے۔ وہ گھر والا بڑا حیران ہو کر کہتا ہے، شیخ آپ کے سامنے کتنا کھانا پڑا ہے اور آپ اپنے سفرے سے اٹھا کر چاول کھا رہے ہیں۔ کہا میں سفرے سے اٹھا کر اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے لگ کر اس ٹرے میں سے جو کھانا زمین پہ یا سفرے پہ گرا ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دے اللہ کو میں ہوں گا، اور وہ جو تھال میں اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے اس کا جواب دے اللہ کو تو ہوگا۔ تو نے اتنا اضافی کیوں پکایا؟ اس کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، تجھ سے ہوگا، لیکن جو میرے ہاتھوں سے زمین پہ گرا ہے، مجھے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھانے کا کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے اسے اٹھا کر کھا لو، تمہیں نہیں پتا اللہ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جب پاکستان کی زیارت کے لیے، وزٹ کے لیے گئے، اور جامعہ سلفیہ کے کچھ بزرگوں نے ان کی دعوت کی، تو ایک دعوت کا منظر ایک عالم بیان کرنے لگے کہ ملک فیصل رحمہ اللہ نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد پلیٹ اٹھا کر انگلی سے اس پلیٹ کو صاف کرنے لگ گئے۔ تو اس نے کہا، ملک سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پلیٹ کو انگلی سے صاف کر رہے ہو اور انگلیاں چاٹ رہے ہو، آپ بادشاہ ہو اتنے بڑے ملک کے، اتنی آپ کی عزت ہے، تو یہ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے؟ کہا میں یہ سوچوں کہ یہ کیا سوچیں گے، یا میں یہ سوچوں کہ میرے نبی نے کھانے کے کیا آداب سکھائے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو مرضی مجھے کہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ حدیث میں حکم یہی ہے کھانے کے بعد برتن کو صاف کیا جائے، انگلیوں کو چاٹ لیا جائے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انگلیاں اپنی بیوی کو چٹا دی جائے، اور جب انسان بیوی کو انگلیاں چٹائے اور اس کی خود چاٹے، محبت بڑھے گی یا نہیں؟ لتر پولے کے چانس کم ہوں گے نا آپ اس میں لڑائی جھگڑے کے؟ ہاں، لیکن اگر بیگم ناراض ہے تو پھر اس سے انگلیاں نہ چٹوائیں، وگرنہ کسی چاکی نہ مار لو۔ یہ آداب ہیں جو ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں۔ ہمارے ہاں کفار کو دیکھ دیکھ کر فیشن کیا بن گیا، پیپسی بھی پیئیں گے نا اتنی سی چھوڑ دیں گے، کیوں؟ یار کتنے نہ کوئی بڑائی لد ہے، کوئی شاید چھڈی کوئی نہیں، کھائی جاندہ، پلیٹ صاف کیتی جاندہ، لدہ جانا، بھوکا ہے کھانا نہیں لگتا۔ نہیں میرے بھائی، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ برتن آپ کے لیے دعا دیتا ہے۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اکثر گھروں میں شکایات، جنات، جادو، یہ تکلیف عام ہو چکی ہے، الا من رحم ربی۔ کسی سے انتقام لینا ہو تو سوکھا طریقہ جادو کراؤ تو بس اللہ غیر صلی اللہ آپ پہ لگا رہے گا۔ جنات جب دخول کرتے ہیں انسان میں، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ کھانے کا چھوڑنا ہے، کھانے کا چھوڑنا ہے۔ آپ کا ہاتھ لگا ہوا اس کھانے میں اور آپ نے چھوڑ دیا،
اب جن اسی کھانے کو استعمال کرتے ہیں، آپ کا اثر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اثر پہ جادو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا تو آپ کے منہ مبارک، بال مبارک منگوائے گئے تھے، اس یہودی نے وہی حاصل کیے تھے اور انہی پر جادو کیا تھا۔ تو برتنوں کو صاف کریں، انگلیوں کو چاٹیں، اپنے دسترخوان سے کھانا کو ذرات زمین پہ گر رہے ہیں ان کو اٹھا لیجئے۔ آپ اس طرح قدر کریں گے تو یہ مہمان آپ کے ساتھ سدا انشاءاللہ رہے گا، کبھی فقر اور بھوک آپ کو نہیں ملے گی۔ ہمیشہ کھانے والی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے ڈھانپنے کا، کھانا ہے تو کھلا پڑا ہے، دیگچی ہے تو کھلی پڑی ہے، پانی ہے تو کھلا پڑا ہے۔ تو شیطان کو شکار کرنے کے موقع تو ہم نے خود فراہم کیے۔ ایک شیخ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ میں نے ایک مریض پہ دم کیا تو بچہ، جن کا بچہ تھا اس کے اندر، اور وہ رونے لگ گیا کہ قرآن نہ پڑھو، ہمیں جلاؤ نہ، ہمیں باہر نکالو۔ تو کہا میں نے دم رقیہ شریعہ روک کر اسے کہا کہ جیسے داخل ہوئے تھے ویسے نکلو، میں تمہیں کیسے نکالوں، جیسے تم اس کے اندر گئے باہر آ جاؤ۔ کہا ہم اس کے اندر کہاں گے، گھڑا اس کے گھر میں پانی کا تھا، کھلا پڑا تھا، ہم کھیلتے کھیلتے گھڑے کے اندر چلے گئے، یہ کھلے سے گھڑے میں اس نے آ کر پانی گلاس میں ڈالا، منہ کو لگایا، پی گیا، ہم بھی اندر ساتھ چلے گئے، چلو بھی کھیڑیے راج کے اندر جا کے۔ غلطی کس سے ہوئی؟ جس نے پانی کو کھلا چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پانی کو، کھانے والی چیز کو ڈھانپ دو، بسم اللہ کہہ کے آپ اس پہ یہ گلاس پہ کاغذ رکھ دو، جن کا باپ بھی آ جائے تو بسم اللہ کہے ہوئے اس کاغذ کو ہٹا کر اس کے اندر شرارت۔ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دو۔ اب جو مرضی زور لگا لے، جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند ہوا ہے، شیطان کھول کے اس کو آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ باقی رکھے، اور ایمان کی بہترین حالت میں اللہ ہمیں موت دے۔ جب موت دے تو اس حال میں دے اللہ مولا ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہم اپنے مالک سے راضی ہو چکے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ غیر اللہ کہا جاتا ہے تو غیر اللہ سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے۔ بشر میں بشریت کے امام محمد الرسول اللہ